الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قابل احترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ بڑا ہی قیمتی سرمایہ ہے. جس انسان نے بھی اس قیمتی سرمایہ کی قدر کی، اس قیمتی سرمایہ اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو اہمیت دی، وہ انسان خوشخبری کے لائق ہے. یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے. جس کسی نے بھی اس وقت کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں گزارا، اس نے اپنے آپ کو بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیا، اپنے آپ کو کامیاب کروا لیا. اور جو انسان اس وقت کو ضائع کر رہا ہے، اس وقت کی جو قدر نہیں کر رہا، میرے دوستو، اس کے لیے بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. زندگی کے یہ لمحات ضائع کرنے والے لوگ اس زمانے کو ضائع کر رہے ہیں کہ جو واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے. اور یہ وقت انتہائی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کب دن مکمل ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، کب ہفتہ پورا ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے، ایک مہینہ گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، ایک سال گزر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا. زندگی کی یہ گھڑیاں بڑی ہی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب زمانہ جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا. فرمایا تھا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یقضى العلم، یہاں تک کہ علم جو ہے یہ اٹھا لیا جائے گا. وتكثر الزلازل، اور کثرت سے زلزلے آئیں گے، کثرت کے ساتھ زلزلے آئیں گے. علم اٹھ جائے گا،
اور کثرت کے ساتھ زلزلوں کا آنا، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور وقت جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا، انتہائی سرعت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ یہ زمانہ جو ہے یہ ختم ہوتا جائے گا، وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیاں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تو ان میں یہ نشانیاں جس کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا وہ آج ہیں۔ اس سے دو باتوں کا پتہ چل رہا ہے، ایک تو یہ کہ انسان کے پاس وقت بہت کم ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو وقت ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اب یہ تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا وقت، ہم انسانوں کو یہ چاہیے کہ اس تیزی سے گزرتے ہوئے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم وہ کام کریں کہ جن کاموں کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن انسان یہ غافل ہے اور غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان کے دنیا میں سے جانے کا وقت قریب ہے۔ اب یہ دنیا کی زندگی جو جلد ختم ہونے والی ہے، اور اس زمانے میں یہ وقت جو تیزی سے گزر رہا ہے، انسان اس بات سے بالکل غافل ہے اور اپنی اس دنیا کی زندگی میں مست ہے۔ آج کی دنیا کا مال، یہ دنیا کے کاروبار، یہ دنیا کی مصروفیات، یہ دنیا کی خواہشات، ان کے پیچھے پڑ کے انسان اپنے وقت کو، کہ جو وقت اللہ کو منانے میں لگنا چاہیے تھا، جو وقت اللہ کی عبادت پہ لگنا چاہیے تھا، جو وقت اللہ کے احکام پر عمل کرنے پر لگنا چاہیے تھا، جس وقت میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا، آج مسلمان اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ کے، دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑ کے اپنے اس وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنذِرْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں، کس چیز سے؟ یوم الحسرہ، اس حسرت کے دن سے ان کو ڈرائیں۔ اِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ، کہ جس دن فیصلے ہو جائیں گے، جس دن یہ سارا قصہ، یہ دنیا کا قصہ، یہ دنیا کی زندگی، اس کا فیصلہ ہو جائے گا، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اس بات سے ڈرا دیں، یہ لوگ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ ایمان نہیں لاتے، ان کا ایمان اس بات پر نہیں ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ایک دن یہ دنیا کا سارا کھیل، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کے تماشے، یہ دنیا کی مصروفیات، یہ دنیا کے کاروبار، یہ دنیا کے بزنس، یہ سارے کے سارے ایک دن ختم ہو جائیں گے، اور پھر جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، تو وہاں یہ ان انسانوں کے لیے پھر یہ دن جو ہے یہ حسرت کا دن ہوگا، باعث حسرت ہوگا۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمیں اس بات کا قطر کوئی احساس نہیں ہے، ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ آج ہم اپنے وقت کو کتنا ضائع کر رہے ہیں۔ آج ہم یہ جو قیمتی ترین لمحات، یہ قیمتی ترین دن، یہ قیمتی ترین مہینے، یہ قیمتی ترین سال، یہ قیمتی ترین زندگی کے یہ ایام آج ہم جو ضائع کر رہے ہیں، آج ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں۔ میرے دوستو، اس بات کا یقیناً احساس انسان کو ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ کہ جس دن انسان اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے فرشتے کو دیکھ لے گا، کہ جس دن موت کا فرشتہ
اس انسان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، اس کی زندگی کو اس کے ہاتھوں سے، اس کے جسم سے، اس کی روح کو نکالنے کے لیے جب فرشتہ آ جائے گا، اس دن پھر اس انسان کو اس بات کا احساس ہوگا، ہاں میں نے اپنے قیمتی ترین لمحات کو، اپنی قیمتی ترین اس زندگی کو، میں نے قیمتی ترین ایام کو، میں نے قیمتی ترین اپنے سالوں کو ضائع کر دیا۔ اس وقت اس انسان کو اس بات پر حسرت ہوگی، آج ماننے کو تیار نہیں ہے، آج جاگنے کو اور بیدار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، آج ہماری اکثریت جو ہے وہ غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ دنیا کی زندگی نے ان کو اتنا غافل کر رکھا ہے، دنیا کے کھیل تماشوں نے، دنیا کے کاروباروں نے، دنیا کی نوکری چاکری نے، دنیا کے بزنس نے، دنیا کی اس بھاگ دوڑ نے انسان کو اس بات سے بالکل غافل کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اس دن انسان کہ جس دن اللہ رب العزت اس کائنات کے سارے نظام کو ختم کر دے گا، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ جس دن سور کے اندر ایک پھونک مار دی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی چوٹ کے اندر رب کائنات اس زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دے گا۔ تو پھر اس انسان کو خبر ہوگی کہ جب اس کائنات کے نظام کو ایک پھونک کے اندر، ایک جھٹکے کے اندر اللہ رب العزت اس زمین کو، یہ بسی ہوئی زمین، یہ آباد زمین اور اس کے اوپر یہ مضبوط ترین گاڑے ہوئے یہ پہاڑ ایک ہی چوٹ کے اندر، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی چوٹ کے اندر اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا۔ اس دن پھر اس انسان کو احساس ہوگا، پھر اس کو اس بات کی خبر ہوگی کہ میں نے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی غفلت میں گزاری، کہ جب یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، آج تو مانتا نہیں، آج تو احساس اس کے اندر پیدا ہوتا نہیں، آج تو یہ اس چیز کے متعلق جو ہے بالکل بے خبر ہے، اور بلکہ بعض اوقات تو یہ کہتا ہے یا کب آئے گی قیامت، کیا ہوگا اس وقت، دیکھی جائے گی، جو ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن قیامت آئے گی کہ جس دن یہ دیکھنے والی آنکھیں جو ہیں یہ پتھرا جائیں گی، یہ چاند جو ہے اس کو اللہ رب العزت بے نور کر کے رکھ دے گا، اور پھر یہ سورج اور چاند جو ہیں انہیں اللہ ملا دے گا، اکٹھے کر دے گا، اس کو بھی بے نور کر کے رکھ دے گا۔ پھر اس دن یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا آج کس جگہ پر میں بھاگوں، کس جگہ پر میں دوڑ کر جاؤں، کہاں جاؤں، کہاں جاؤں۔ اس دن انسان بھاگنے کے لیے راہیں ڈھونڈے گا، لیکن اس دن کلا لا وزر، اس کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے، کوئی اس کے لیے پناہ گاہ نہیں ہے کہ جہاں اپنے آپ کو یہ بچا سکے۔ ہاں ایک ہی جگہ ہوگی اس دن، اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن اگر کوئی پناہ گاہ ہوگی تو وہ ایک ہی جگہ ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، ہاں اللہ کی بارگاہ ہے، اس خالق کے سامنے پیش ہونا ہے، اس رب کے سامنے تجھے اور مجھے پیش ہونا ہے، اس خالق کی بارگاہ میں تجھے اور مجھے جانا ہے۔ وہاں جب پہنچے گا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو پھر بتایا جائے گا، اس کو خبر دی جائے گی کہ دنیا میں تو کیا کر کے آیا ہے، دنیا میں پیچھے تیرے کرتوت کیا تھے، وہاں تو کیا کرتوتیں کھول کر آیا ہے، کیا تو عمل اللہ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہے۔ وہاں پھر اس انسان کو ساری خبریں دی جائیں گی، اور جب یہ انسان اپنی نظروں کے سامنے اپنی کرتوتیں اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال اور ان اوقات کو ضائع کر کے جو گیا ہوگا، اس دن پھر وہاں پر پیش آئے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش کہ میں نے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن یہ انسان کہے گا کہ ہائے کاش اس زندگی کے لیے میں نے وہاں دنیا کے اندر کچھ محنتیں کی ہوتی، میں نے کوئی کوشش کی ہوتی، اللہ کی عبادت کی ہوتی، اللہ کی اطاعت کی ہوتی،
اللہ کے دین پر عمل کیا ہوتا، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہوتا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اصل زندگی تو یہ تھی، یہاں مجھے آنا تھا، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، میں نے تو اس بات کی کوئی کبھی فکر ہی نہیں کی تھی، دنیا میں تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اپنے اوقات، دنیا کی زندگی کے لمحات، اپنے ایام، اپنے مہینے، اپنے سال میں نے غفلت کے اندر بسر کر دیے۔ اس بات کا احساس اس انسان کو مرنے کے بعد ہوگا۔ آج کے مولویوں کی باتیں لگتی ہیں، انہی مولویوں کی باتیں، آج کے باتیں دلوں میں گھر نہیں کرتی، آج کے باتیں ہمارے دماغوں میں نہیں اترتی، آج ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ دل سخت ہو چکے ہیں، اور سخت بھی کیسے ہو چکے ہیں؟ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اگر اللہ کا یہ قرآن، اللہ کا یہ فرمان، لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اللہ اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ رب العزت ان مثالوں کو بیان کر رہا ہے انسانوں کے لیے، تاکہ انسان جو ہے یہ تفکر کرے، یہ غور کرے، یہ تدبر کرے، اور اس بات کا احساس اپنے آپ کے اندر پیدا کرے۔ میرے دوست، میرے عزیز، ایک وقت، ایک زمانہ آنے والا ہے، آج یہ وقت ہے، آج یہ دن ہے، آج یہ جمعہ کی گھڑیاں ہیں، کل ہفتے کا دن ہوگا، اس کے بعد اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہوگا، آج یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، پھر شعبان کا مہینہ ہوگا، پھر اس کے بعد رمضان آئے گا، شعبان آئے گا، اور پھر آگے بھی مہینے آئیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جب تو نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں تو اور میں نہیں ہوں گے اس دنیا کی زندگی سے۔ میرے بھائی، ہم منہ موڑ جائیں گے، ایک دن چلے جائیں گے، یہ لمحات ہم سے چھین لیے جائیں گے، یہ دن تجھ سے اور مجھ سے چھین لیے جائیں گے، یہ رات کی گھڑیاں تجھ سے اور مجھ سے چھین لی جائیں گی، رات کی نیند تجھ سے چھین لی جائے گی، یہ دن کے وقت تیرا بھاگنا، دوڑنا، محنت کرنا، خود سے کرنا، یہ تجھ سے ایک دن چھین لیا جائے گا۔ اس زمین پر، اس دھرتی پر جہاں تو بھاگتا دوڑتا ہے، ہنستا کھیلتا ہے، گھر بناتا ہے، رہتا ہے، شادیاں کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، اپنے کاروبار چلاتا ہے، بزنس چلاتا ہے، یہ دنیا کی ساری مصروفیات تجھ سے ایک دن اللہ نے چھین لینی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے تجھ سے، جو تجھے اس نے بطور امانت دیا ہے، یہ امانت تجھ سے ایک دن واپس لے لے گا، اپنے سامنے پھر لا کر کھڑا کرے گا۔ بتا کہ دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے؟ جو تجھے ہم نے راتیں دی تھی، جو ہم نے تجھے دن دیے تھے، جو ہم نے تجھے دن کی گھڑیاں، رات کی گھڑیاں دی تھی، ہم نے تجھے صحت، تندرستی دی تھی، ہم نے تجھے جوانیاں دی تھی، ہم نے دنیا کے بہت سی نعمتیں ہم نے تجھ کو عطا کی تھی۔ آپ بتا، حساب دے، کیا کر کے آیا؟ ہمیں یہ احساس آج نہیں رہا، ہمارے دلوں سے ڈر ختم ہو چکے۔ رب کے قرآن نے ہمیں بار بار ان چیزوں کا احساس دلایا ہے۔ بار بار اللہ کا قرآن پڑھا کیجئے، اور خاص کر ان صورتوں کو پڑھا کیجئے، ان آیتوں کو پڑھا کیجئے کہ جن صورتوں میں، جن آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو لپیٹ دینے کی بات کی ہے، کہ جس میں اس نے فرمایا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ کیا فرماتا ہے؟ جب آسمان کو پھاڑ کر، جب ان ستاروں کو ہم جھاڑ کے رکھ دیں گے، جب ان سمندروں کو ہم بھڑکا دیں گے، اور جب قبروں کو پھاڑ کر تمہیں کھڑا کر دیں گے، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جان لو گے کہ تم دنیا کی زندگی میں کیا کر کے آئے ہو۔ میرے دوست، میرے عزیز، ہم ان باتوں میں غور نہیں کرتے۔ اگر ہم ان قرآن کی آیتوں کو، قرآن کی ان صورتوں کو بغور پڑھیں، بغور اس کا مطالعہ کریں، اگر ہم اللہ کے قرآن
تماشے اور یہ دنیا کے کھیل کود اور یہ غفلت کے ہمارے معاملات ہم کبھی غافل نہ رہے، ہم کبھی غافل نہ رہے، ہمیں کبھی میٹھی میٹھی لمبی لمبی نیندیں نہ آئے، ہم کبھی اس دنیا کے کھیل تماشوں میں مصروف نہ ہو۔ اگر ہم یہ احساس اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں اس کو پیدا نہ کر لیں تو یہ تو ہماری بے فکری کی زندگی اور دین سے غافل رہ کر جو زندگی گزر رہی ہے، یہ وقت تو ہم گزار رہے ہیں، ایسا کبھی نہ ہو۔ اللہ اکبر، ہم تو بھائیوں قرآن پڑھتے ہی نہیں، ہم تو قرآن کے اندر تدبر کرتے ہی نہیں، ہم تو کبھی سوچ بچار کرتے ہی نہیں، ہم تو کبھی اس سوچ کو اپنے دماغ میں آنے ہی نہیں دیتے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ احساس تو ہم اپنے دلوں کے اندر آنے ہی نہیں دیتے۔ تو جانتے ہو ایک دن فرشتہ تمہارے اور ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس بات کا کبھی احساس ہم نے اکیلے میں بیٹھ کر کیا؟ ایک دن آئے گا کہ تو اس زمین کے اوپر نہیں ہوگا، اس زمین کے نیچے ہوگا۔ ایک دن، ایک لمحہ، ایک دن آنے والا ہے۔ کبھی تو نے ان کو یاد کیا تو کبھی تیرے دوست ہوا کرتے تھے، تیرے ساتھ رہتے تھے۔ کبھی تو نے ان کو یاد کیا تو تیرے بزرگ ہوا کرتے تھے، تیرے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ کبھی تو نے اپنے قرب و جوار میں اپنے رشتہ داروں کے متعلق، ان کے متعلق کبھی سوچا ہے تو تیرے ساتھ ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہ تیرے ساتھ نہیں۔ ابھی یہ رمضان آئے گا، کتنے تیرے عزیز، کتنے تیرے رشتہ دار، کتنے تیرے تعلق دار اس رمضان، پچھلے رمضان میں تیرے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں تیرے ساتھ وہ نہیں ہے۔ ایک وقت، ایک زمانہ تیرا اور میرا بھی ایسا آنے والا ہے کہ جب تو بھی نہیں ہوگا، میں بھی نہیں ہوں گا، ایک دن آئے گا کہ تو اور میں اس کائنات میں موجود نہیں ہوں گے، اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہوں گے۔ یہ وقت تجھ سے اور مجھ سے چھین لیا جائے گا، یہ دن تجھ سے مجھ سے چھین لیے جائیں گے، یہ لمحات جو قیمتی ترین ہیں تجھ سے مجھ سے چھین لیے جائیں گے۔ یہ زندگی جو ہے اللہ تجھ سے مجھ سے چھین لے گا اور اس کے بعد اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے ہم سے سوال کرے گا اور پوچھے گا، بتاؤ دنیا میں کیا کر کے آئے؟ تمہیں ہم نے دنیا کی زندگی دی، دنیا کی نعمتیں دی، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، رہنے کو دیا، دیکھنے کو دیا، پکڑنے کو دیا، چلنے کو دیا، سوچنے کو دیا، کھانے پینے کو دیا، پیٹ بھرنے کو دیا، ہر نعمت ہم نے تجھ کو عطا کی تھی، بتا اب تو کیا کر کے آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ وقت تو تیزی سے گزر رہا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قیامت کے قریب تو وقت تیزی سے گزرے گا۔ اس تیزی سے گزرتے ہوئے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یوں ہی غافل رہنا چاہیے، اسی طرح غفلت میں ڈوبے رہنا چاہیے، اسی طرح عبادات کے معاملات میں تساہل سے کام لیتے رہنا چاہیے، عبادت میں سست ہو، نمازوں میں سست ہو، قرآن کی تلاوت میں سست ہو، اللہ کو یاد کرنے میں سست ہو؟ کیا زندگی اسی طرح گزرنی چاہیے؟ اللہ اکبر، نہیں میرے دوستوں، نہیں۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جو فرمایا ہے، جو حکم دیا ہے، یہ دیا، اس وقت کی قدر کرو، اس گزرتے ہوئے لمحات کی قدر کرو۔ اس وقت میں جو وقت ہمارے پاس فراغت کا وقت ہے، اس فراغت کے وقت میں اپنے رب کی عبادت خوب کیا کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کے احکام پر عمل کر کے، اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر کے ان لمحات کو گزارو۔ ہمیں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ابن ماجہ میں ایک روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ دو نعمتوں کی بڑی ناقدری کرتی ہے، دو نعمتوں کی بڑی ناقدری کرتی ہے لوگوں کی اکثریت۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری فراغت، فرصت۔ ان دونوں چیزوں کی لوگوں کی اکثریت بڑی ناقدری کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ صحت اور تندرستی ہو تو بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کیا خیال ہے؟ خوب محنت کر سکتا ہے،
ایک بوڑھا آدمی اور ایک بیمار آدمی عبادت کے لیے اتنی محنت اور کوشش نہیں کر سکتا کہ جتنا ایک صحت مند آدمی کر سکتا ہے۔ ایک صحت مند آدمی لمبا قیام کر سکتا ہے، ایک صحت مند آدمی وہ فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے، ایک صحت مند آدمی اللہ کی عبادت کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت اور کوششیں کر سکتا ہے۔ کہیں اللہ کے دین کے لیے مال دینا پڑے اور کہیں اللہ کے دین کے لیے جان بھی دینا پڑے، اور الحمدللہ ایک صحت مند آدمی کے لیے وہ مشکل نہیں ہوتا۔ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلنا، اللہ کے دین کو پھیلانا، اس کے لیے محنتیں کوششیں کرنا ایک صحت مند آدمی جس طرح کر سکتا ہے وہ ایک بیمار آدمی اس طرح نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہماری صحت، آج ہماری تندرستیاں، آج ہماری جوانیاں اللہ کے دین کے لیے کام کم آتی ہیں اور دنیا کے لیے یہ کام زیادہ آتی ہے۔ آج کے جوان کو دیکھو، ایک شباب کو دیکھو، ایک جناب ہٹے کٹے صحت مند تندرست آدمی کو دیکھو تو وہ سارے کا سارا اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کی زندگی کس کے لیے ہے؟ اب یہ اللہ نے بڑی صحت دیتی ہے، بڑا جناب میرا باڈی دیکھو، میرے ٹولے دیکھو، میرے جناب قد کاٹ کو دیکھو، میرے وجود کو دیکھو، میں تو جناب یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں جناب دنیا کے کمانے کے لیے بڑا میرے پاس فن ہے، میں کاریگر ہوں، میں ماہر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ لیکن دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں وہ ہٹا کٹا کر مسجد میں بھی نظر نہیں آتا۔ صحت مند تندرست آدمی اللہ کے گھر میں بھی نظر نہیں آتا، وہ نظر آتا ہے کھیل کے میدانوں میں بھاگتا ہوا، ایک گیند کے پیچھے دوڑتا ہوا، پاگل ہوتا گیند کے پیچھے دوڑ رہا ہے، بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور دیکھو میری جوانی، اور دیکھو میری بالنگ، اور دیکھو میری بیٹنگ، اور دیکھو میری فٹ بال، اور دیکھو میرا فلانا کھیل، دیکھو میری فلانی گیم، دیکھو میرا فلانا کام۔ اللہ اکبر، میرے دوست کبھی مسجد میں نظر نہیں آیا، میرے دوست کبھی اللہ کی عبادت کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ تیری یہ صحت، تیری یہ تندرستی اس دنیا کے کام کے لیے، کھیل کود کے لیے، ان تماشوں کے لیے بڑی زبردست ہے، تو فٹ فاٹ ہے، لیکن اللہ کے گھر سے کیوں دور ہے تو؟ اللہ کے دین کے کام، تیری یہ صحت، تیری یہ تندرستیاں اللہ کے دین کے کام کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر، انسان اس نعمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ اس کو اللہ نے صحت دی ہے، اس کو اللہ نے تندرستی دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت اور تندرستی کو استعمال کرے اس چیز کے لیے کہ میں اپنے رب کو اس کے ذریعے راضی کروں، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو راضی کروں، میں نمازیں پڑھ کے، میں نفلی روزے رکھ کے، میں دیگر صدقات خیرات عبادات کے معاملات کر کے اپنی صحت، اپنی تندرستی کے ذریعے، اپنی جوانیوں کے ذریعے عبادت میں خود محنت کر کے اپنے رب کو راضی کروں۔ اگر ایسا ہو تو پھر بندے نے قدر کی ہے، اور اگر ایسا نہیں کر رہا تو پھر یہ اپنی صحت کی قدر نہیں کر رہا۔ تمہیں جوانیاں تمہاری سلامت رہے، تم جوان رہو، تم تندرست رہو، تم صحت مند رہو، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، لمبی صحت تمہیں عطا فرمائے، خالق کائنات تمہاری جوانی کو لمبا کرے، اللہ تمہاری صحت، تندرستی، تمہاری نظر، تمہاری پکڑ، ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت زبردست کرے۔ میرے دوست، میرے بھائی، ان ساری چیزوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھا اور اللہ کی کثرت سے عبادت۔ تیری جوانی صرف راتوں کو جا کر، پتے کھیل کر، لوڈو کھیل کے، فلمیں دیکھ کر، گانے سن کر، کیرم بورڈ کھیل کے، آپس کی گپ شپ لگا کے تیری جوانیاں نہ جائے۔ تیری صحت، تیری تندرستی، تیری جوانی، تیرا وجود، تیرا جسم، یہ سب کچھ صرف اس دنیا کی چمک دمک کی نظر نہ ہو، اس کو استعمال کر۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے یہ مضبوط وجود دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اللہ
اللہ اس کو استعمال کروں گا، میں راتوں کو اٹھوں گا، میں قیام اللیل کروں گا، میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، میں اشراق کی نماز پڑھوں گا، میں فرضی نمازیں پڑھوں گا، میں فرضی روزے رکھوں گا، نفلی روزے رکھوں گا، اور جتنی بھی مجھ سے تیری عبادت ہو سکے گی اللہ میں وہ کروں گا۔ اور دوسری نعمت جس کی ناقدری انسان کر رہا ہے، فراغت ہے، فارغ وقت ہے، فارغ وقت ہے۔ فارغ وقت کو کہاں لگنا چاہیے؟ کرکٹ کے کھیل، فٹ بال، آؤ یار فارغ بیٹھے ہیں پتے لے آؤ، پتے ہی کھیلیں۔ آؤ یار فارغ بیٹھے ہیں وہ لوڈو ہی کھیلیں۔ آؤ یار فارغ بیٹھے ہیں وہ لطیفے لطیفے ہی سنا لیں۔ آؤ یار فارغ بیٹھے ہیں گپے لگا لیں۔ گھر سے اٹھے دوسرے کسی کے کہو یار میں کمرے میں فارغ ہی بیٹھا تھا، میں نے کہا چلو گپے لگانے کے لیے تمہارے پاس ہی آ کر بیٹھتا ہوں۔ میں یار اپنے کمرے میں فارغ بیٹھا تھا، میں نے کہا چلو تمہارے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھتا ہوں۔ میں یار فارغ بیٹھا تھا، میں نے سوچا کہ چلو ہم اکٹھے کہیں باہر سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کاش یہ ہوتا فارغ بیٹھا ہوں اپنے رب کو یاد کر، فارغ بیٹھا ہوں میں اپنے رب کو یاد کر، فارغ بیٹھا ہوں کیوں نہ میں اپنے مالک اور خالق کو یاد کر لوں، فارغ بیٹھا ہوں کیوں نہ کوئی ذکر اذکار کر لوں، فارغ بیٹھا ہوں کیوں نہ اس کتاب کو کھول لوں، فارغ بیٹھا ہوں کیوں نہ کوئی دین کی بات کر لوں، فارغ بیٹھا ہوں کیوں نہ کوئی دین کی بات سنوں۔ اللہ اکبر، فراغت کی قدر ہوتی اگر ہم یہ کام کرتے، لیکن ہم نے فراغت کی قدر نہیں کی۔ ہم فراغت کو کدھر ضائع کرتے ہیں کہ دنیا کے فضول کاموں میں ہم اس کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوبصورت بات، بڑا زبردست قول ہے ان کا، کیا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے فارغ اوقات کو اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت جیسے کاموں میں لگاؤ۔ اگر تم نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، ان فارغ اوقات میں نہیں لگایا تو پھر تمہارا نفس تمہیں برے کاموں میں مشغول کر دے گا اور تم خیر کے کاموں سے دور ہو جاؤ گے۔ اور میں اس قول کے بارے میں ایک بات اگر عرض کروں تو بات غلط نہ ہوگی۔ آج پورا معاشرہ الا ماشاء اللہ فضول کاموں میں مبتلا ہے کہ نہیں؟ آج پورے کا پورا معاشرہ الا ماشاء اللہ ہمارے لوگوں کی اکثریت کی حالت کیا ہے؟ فضول کاموں میں مشغول ہے، فضول کاموں میں۔ جب ہم نمازوں میں سست ہوئے، عبادت پہ سست ہوئے، اطاعت پہ سست ہوئے، تو رب کائنات نے، خالق کائنات نے ہمیں فضول کاموں میں مشغول کر دیا۔ جیسے حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تجھے فضول کاموں میں مشغول کر دے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تیرے ہاتھ جو ہیں وہ فضول کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، تیرا وقت جو ہے تیرے لیے تنگ ہو جائے گا، اور دنیا کے کام جو ہیں وہ تجھے نمٹائے نہیں جائیں گے، اور تو اپنے آپ کو ان دنیا کی مصروفیات میں لگا دے گا، دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول ہو جائے گا کہ دین کے کام، عبادت، اطاعت، فرمانبرداری، یہ صلاحیتیں تجھے چھین جائیں گی۔ سنو اس نقطے کو سمجھو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں بھی دنیا کے بڑے کام کرتا ہوں، بڑا مصروف ہوں، بڑے کام ہے، میرا یہ کام، میرا وہ کام، میرا فلانا کام، میری ادھر مصروفیت، میری ادھر مصروفیت، میں بڑا کام کاج والا بندہ ہوں، بڑے کام کاج والا بندہ ہوں۔ اللہ کے بندے جو اپنے آپ کو بڑا فنکار سمجھ رہا ہے، یہ تو اللہ کی ناراضگی ہے کہ تجھ سے دین کے کام کی صلاحیت چھین لی اور دنیا کے کاموں میں تجھ کو مشغول کر دیا اس نے۔ تیرے اوقات اللہ کے دین کے لیے کم ہیں، تیرے پاس دین کے لیے وقت کم ہے، تیرے لیے قرآن کی کلاسوں کے لیے وقت کم ہے، تیرے پاس اللہ کی عبادت کے لیے وقت کم ہے، تیرے پاس
قرآن سیکھنے کے لیے وقت کم ہے، تیرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت کم ہے، تیرے پاس اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وقت کم ہے، تیرے پاس دیگر تمام عبادات کے لیے وقت کم ہے، اور دنیا کے کاموں کے لیے تیرے پاس وقت بہت ہے۔ تو اس کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا ہوگا۔ نہیں میرے دوست، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی میں سے نشانی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور میرے عزیز، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ کی زندگی کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک کامل نمونہ۔ ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ اپنے فارغ اوقات میں اللہ نے حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس فراغت ہو تو آپ کیا کریں؟ آپ کیا کریں؟ خوب محنت کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف کیا کریں؟ اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کریں، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں لگ جائیں۔ جب آپ کے پاس فراغت ہے، جب آپ فارغ ہیں، آپ کی جو جہاد کے میدان کی مصروفیات اور آپ کے کچھ گھر کے کام کاج، ان سے جب بھی آپ فارغ ہو تو اللہ کے دین کے لیے خوب محنت کریں، اللہ کی طرف رغبت اختیار کریں، خوب اپنے رب کی عبادت کریں۔ تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فارغ اوقات میں کیا کرتے تھے؟ آپ کی مصروفیت کیا رہتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، سیرت کی محفلیں، سیرت کی مجلسیں، سیرت کے پروگرام، سیرت کی کانفرنس آپ سنتے ہیں، پروگرام سنتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے نبی نے فارغ وقت میں کبھی بھی اپنے اس وقت کو ضائع نہیں کیا، اپنے ان فارغ اوقات میں اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے، اپنے رب کو یاد کرتے رہتے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے، اپنے رب کا ذکر اذکار کرتے رہتے، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں خالق کائنات قرآن حکیم میں مسلمانوں تمہیں بھی اللہ نے یہ حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تو یہ حکم قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا کس سے ہے؟ آپ سے ہے۔ آپ ایمان والے ہیں نا؟ الحمدللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو؟ اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ کتنا؟ تھوڑا سا نہیں، کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اپنے رب کی پاکی کو بیان کرو، صبح و شام اپنے رب کو یاد کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، کثرت سے اپنے رب کو یاد کرو، کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرو، کثرت سے اپنے رب کی حمد و ثنا کو بیان کرو۔ اپنے فارغ اوقات میں جو تمہارے پاس فارغ لمحات ہو، ان فارغ لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت کو ضائع مت کرو، اپنے رب کی تسبیح کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کے شاگرد کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دن میں 12,000 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 12,000 مرتبہ۔ ان سے کسی نے پوچھا، حضرت اتنی تسبیح آپ میں کرتے؟ فرماتے ہیں، میں اپنے گناہوں کے حساب سے نیکیاں زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جبکہ ان کے گناہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ڈھونڈنا پڑے گا کہ ابو ہریرہ کے گناہ کون کون سے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اپنے گناہوں کے حساب سے اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہوں۔ میں بڑا گنہگار ہوں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ اللہ کی تسبیح کروں۔ اللہ اکبر۔ ان کے گناہ زیادہ ہیں یا ہمارے گناہ زیادہ ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ابو ہریرہ کے گناہ زیادہ ہیں یا ہمارے گناہ زیادہ ہیں؟
تو کوئی فکر ہے ہمیں اپنے ان گناہوں کے متعلق کہ جو گناہوں کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، ان گناہوں کے مقابلے پر تو کثرت سے نیکی کر رہے ہیں، جو وقت میسر آئے، جو وقت پھرے، جو فراغت پھرے، اس فارغ وقت میں ہم کثرت سے تسبیح کر لیں، اللہ کی حمد بیان کر لیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کر لیں، اللہ کو کثرت سے یاد کر لیں، اللہ کی کثرت سے حمد و ثنا کر لیں، کثرت سے اپنے رب کو منانے کے لیے کوئی کلمات ادا کر لیں۔ کوئی ہمارے اندر کوئی فکر ہے یہ؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس دن پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس دن میں اپنے رب کی عبادت کے لیے زیادہ محنت نہیں کر پاتا، کہ جس دن اپنی فراغت سے فائدہ اٹھا کر، فارغ لمحات سے فائدہ اٹھا کر میں زیادہ اللہ کے لیے کوئی عمل نہیں کر پاتا، مجھے اپنے اس دن پر بڑا افسوس ہے، میرے لیے وہ دن انتہائی قابل افسوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں نے سوچا، میں نے کہا دیکھو یارو کتنا فرق ہے ان میں اور ہم میں، کتنا فرق ہے۔ ہماری اگر کوئی دہاڑی کسی دن نہ لگے تو کتنا افسوس ہوتا ہے، اگر ہماری دہاڑی نہ لگے، ابھی جس کی تو تنخواہ لگی ہوئی ہے، تنخواہ کے علاوہ جو دہاڑی دار طبقہ ہوتا ہے اس کا ایک دن نہ لگے تو اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ میری آج دہاڑی نہیں لگی۔ اور اگر کسی تنخواہ دار طبقے کا ایک دن کی اس کی راتب کٹ جائے تو کتنا افسوس ہوگا اس کو، زیادہ نہ کٹے، صرف ایک دن کی اگر اس کی راتب کٹ جائے، ارے بھائی ایک دن کی بات کیا کرتے ہو، اگر ایک گھنٹہ بھی کاٹ لیا جائے تو اس پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ ایک گھنٹے کی راتب کٹ گئی، ایک گھنٹے کا اوور ٹائم مارا گیا، اکثر راتب بھی نہیں ماری گئی، اگر صرف ایک گھنٹے کا اوور ٹائم آتا ہے تو ہمیں اس پر بھی بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، میں آج کوئی نماز نہیں پڑھ سکا، مجھے افسوس ہوتا ہے؟ آج کوئی نماز چھوٹ جائے ہم سے، آج کوئی وظیفہ ایسا کہ جو میں اللہ کی حمد و ثنا کے لیے پڑھتا تھا، میں جو اللہ کی تسبیح کرتا تھا، اس تسبیح میں سے آج مجھ سے کچھ چھوٹ جائے، ہم سے کچھ چھوٹ جائے، آج میں اللہ کی عبادت میں کچھ سستی کر بیٹھا، ہم سستی کر بیٹھے، ہمیں اس پر کبھی کوئی افسوس ہوا ہے کہ آج مجھ سے فلاں وظیفہ چھوٹ گیا، آج مجھ سے فلاں عبادت میں سستی ہوئی ہے؟ کبھی ہمیں اس بات پر افسوس ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا، واللہ کبھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ہم دیکھتے کہ جب بھی وہ فارغ ہوتے تو اللہ کے قرآن کو لے کر بیٹھ جاتے اور قرآن پڑھتے رہتے، ان کے بعد جب بھی فرصت ہوتی تو اپنے اس فرصت کے لمحات میں اور فارغ اوقات میں اللہ کا قرآن لے کر بیٹھتے اور اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ واللہ سلف صالحین کی اگر زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، ایک لمحہ بھی، ایک دقیقہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، جو بھی فارغ وقت ملتا اس فارغ وقت میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، کسی نہ کسی تسبیح میں مشغول ہو جاتے، سفر میں جا رہے ہیں تو سفر کے دوران اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، اللہ کو یاد کرتے جا رہے ہیں، پہاڑیوں پر چل رہے ہیں، بلندیوں پر چل رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے جا رہے ہیں، پہاڑیوں سے نیچے اترتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے جا رہے ہیں، اور ہموار راستوں پر چل رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیسی تسبیحات کرتے چلے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن سنتے سناتے چلے جا رہے ہیں، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کر رہے، ایک ایک لمحے کو اپنے لیے قیمتی بنا رہے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست
مجھے جو توجہ دلانا ہے آج کے درس پہ وہ اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا ہے. ذرا میں اور آپ بھی اپنی مصروفیات کو دیکھیں ذرا جان کر اور توجہ کر کے میری اس بات کی طرف دھیان دینا. اور میرے دوست تیرے پاس بھی فارغ اوقات ہوتے ہیں, میرے پاس بھی فارغ اوقات ہوتے ہیں, ہم مسلمانوں کے پاس بڑے فارغ اوقات ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنے فارغ اوقات کہاں لگاتے ہیں؟ ذرا دیکھ لیجیے. ذرا دیکھیں اپنی زندگیوں کو کھنگالیں. اور میرے دوست, میرے عزیز, میرے بھائی, قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں تو نے میں نے ہم نے پیش ہونا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. میں نے شروع میں جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی, آسمان بھر جائیں گے, زمینوں کو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا, کائنات کے نظام کو اللہ بٹھا کے رکھ دے گا, اس سورج کے نور کو بٹھا دے گا, اس سورج کی روشنی کو بٹھا دے گا, اس کائنات کی چمک دمک کو اللہ ختم کر دے گا, اپنے سامنے کھڑا کر دے گا, اپنے سامنے کھڑا کر لے گا. اس دن پھر میرے بھائی تجھے اور مجھے سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس بات کی کہ تیرا اور میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری. تیرے پاس بینک بیلنس تھا دنیا میں, تیرے پاس مال, دولت, عزت, شہرت, سب کچھ دنیا میں, تیرے پاس بڑی لمبی چوڑی فوج تھی یہاں پر, تو پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا, پرائم منسٹر تھا, ہندوستان کا پریزیڈنٹ تھا, پرائم منسٹر تھا. ایک فوج تھی تیرے پاس جو تجھے سلوٹ مارا کرتی تھی, 21 توپوں کی سلامیں تجھے دیا کرتی تھی, تیرے آگے پیچھے سیکورٹی گارڈ بن کے چلا کرتے تھے, گاڑی سے اترتا تھا تو گیٹ کھولتے تھے, گاڑی میں بیٹھتا تھا گیٹ بند کرتے تھے, تیرے نیچے سرخ قالین بچھاتے تھے. تیرے لیے بڑی عزت تھی, بڑی شہرت تھی, بڑا پیسہ تھا, بڑی دولت تھی, بڑا مان تھا, بڑی فوجیں تھی. آج رب کے سامنے کتنوں کو لے کر کھڑا ہوگا؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اور دن سب کے سب کیسے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اکیلے اکیلے, فردن فردن. آؤ ذرا سامنے, آؤ حساب دو. اس دن نہ تو کوئی فوج کام آئے گی, نہ کوئی مال اور پیسہ کام آئے گا. جس دن اعمال نامہ اس انسان کے بائیں ہاتھ میں اس کو پکڑا دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اس دن کیا کہے گا پھر؟ اس دن کہے گا کہ ہائے کاش مجھے یہ حساب کتاب نہ دیا گیا ہوتا اور میں اس کے معاملے میں کچھ نہ جانتا ہوتا. ہائے کاش میرا یہ دنیا کا, یہ جو میرا یہاں کا یہ آخرت کا معاملہ جو ہے, یہاں پر مجھے کچھ خبر نہ دی جاتی, مجھے ختم ہی کر دیا جاتا, میں ختم ہو جاتا, مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ. اللہ اکبر. ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا. میرے کوئی مال میرا کام نہیں آیا, نہ میری بادشاہت میرے کام آئی. میرا مال, میری دولت, میری عزت, میری شہرت, میرے تاجر, میری فوج, میرے آج کچھ کام نہیں آیا. لاؤ نہ بلا لو اپنی فوجوں کو, لے آؤ اپنی طاقت, قوت, صلاحیت, سب کو جمع کر لو. آج اگر اللہ کی بارگاہ میں تجھے کوئی چھڑا سکتا ہے تو چھوڑ جاؤ. کیا خیال ہے, کوئی چھڑا لے گا؟ اللہ اپنی پناہ میں رکھے. آج اس انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. اللہ فرمائے خذوہ فغلوہ, پکڑو اس کو, پکڑو, گرفتار کرو, جکڑو اس کو, جکڑو. ثم الجحیم صلوہ, اور اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ دو اس کو, جکڑو, جکڑو اس کو.
اور دنیا کی زندگی میں غافل رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرنے والے، اور میرے دوست، میرے عزیز، ان فارغ لمحات سے، فارغ اوقات سے فائدہ اٹھا، اپنے رب کو منانے کے لیے محنت کر اللہ کے بندے، جاگ ان فارغ اوقات کو ضائع مت کر۔ اللہ ہے تجھے میدان کرنے کے لیے، تجھے جھنجھوڑنے کے لیے، تجھے احساس دلانے کے لیے ہم یہ بات تیرے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مت ضائع کر اپنے یہ قیمتی وقت کو، مت ضائع کر۔ یہ وقت ضائع ہو رہے ہیں، کدھر لگ رہا ہے وقت؟ کرکٹ میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فارغ وقت کدھر لگ رہا ہے؟ گپ شپ میں لگ رہا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فارغ وقت کدھر لگ رہا ہے؟ اور جی گپ شپ لگا رہے ہیں جی، یہ اچھی چیز ہے، میں اس کو نہیں کہتا کہ بری چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، بڑی فائدہ والی چیز ہے۔ انٹرنیٹ، موبائل بڑی اچھی چیز ہے، ایک اچھی ایجاد ہے، ایک اچھی ضرورت ہے، لیکن آج ہم اس کو جس طرح استعمال کر رہے ہیں ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے، بہت بڑا فتنہ۔ آج انٹرنیٹ فتنہ، موبائل فتنہ، یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع آج ہمارے لیے فتنہ بن چکے ہیں۔ ایک گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے انٹرنیٹ پر بیٹھا ہے، موبائل پر بیٹھا ہے۔ کیا خیال اسی طرح نہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ ہوتا تھا فون کرتے تھے 1 منٹ پر 8 ساڑھے 8 ریال لگتے تھے پاکستان کے، تو ہمارا فون، ہمارے دوست کہتے فون ہم یوں کرتے تھے، فون کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے؟ اماں ٹھیک، ابا ٹھیک، بچے ٹھیک، گھر والے ٹھیک، عزیز ٹھیک، سارے ٹھیک، السلام علیکم، خلاص۔ کیوں؟ کیونکہ جی 8 ریال، ساڑھے 8 ریال لگ رہے تھے، اس لیے 1 منٹ میں پوری گفتگو کر کے بند۔ اب کیا ہے جی، کال انٹرنیٹ کے ذریعے فری ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے کال کیا ہے؟ فری۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہوئی ہے، اور بڑے اسٹائل سے لگے ہوئے، ہور سنا پھر، ہور سنا پھر، ادھر والوں کی سنا، مشرق والوں کی سنا، مغرب والوں کی سنا، شمال والوں کی سنا، جنوب والوں کی سنا، اپنے گھر والوں کی، اپنے والدین کی سنا، میرے والدین کی سنا، منع کو بلا، فلاں کو بلا، فلاں کو بلا، اور 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے اسی کام میں۔ اتنی اور کس کام آئے ہوئے؟ پھر جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا پھر کرنا اور پھر یہ اور تیرے میرے کسی کام آنے والی نہیں۔ ہمیں احساس نہیں بن رہا ہے کہ آج ہم اپنے کتنے وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنے ان اوقات کو، جو فارغ اوقات تھے، یہ فراغت جو تھی، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے فارغ لمحات میں۔ اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں تیرا بندہ ہوں، میں مسکین ہوں، میں تیرے در کا فقیر ہوں، اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں۔ اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اپنے رب کے ساتھ تو ہم کلام ہوتا، تو اپنے رب کی حمد و ثنا کو بیان کرتا، تو راتوں کو اٹھتا، تہجد کی نماز پڑھتا، ان فارغ اوقات کو جو تیرے پاس فارغ وقت ہے، ان فارغ اوقات میں اپنے رب کو تو یہ ٹائم دیتا۔ اللہ کے بندے، تیرا پلڑا، تیرا نیکیوں کا پلڑا بھر جاتا، اور یہ جب نیکیوں کا پلڑا تیرا بھر جاتا، قیامت کے دن اللہ تجھے نور کے ممبروں پر بیٹھا۔ اگر تو اپنے اس پلڑے کو نیکیوں سے بھر دے، بندہ ہے، نیکیوں سے اس پلڑے کو بھر دے، اپنے اس فارغ وقت سے فائدہ اٹھا کے اللہ
کو یاد کر کے سبحان اللہ. واللہ ہمیں تو ہمارے خالق نے ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے کلمات دیے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے کلمات فائدے بے شمار بے حساب نظام کو بھر دینے والے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ جو الحمدللہ ہے، الحمدللہ اللہ کا یہ کلمہ تملأ المیزان، یہ میزان کو بھر دیتا ہے. تو میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ 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 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. دو کلمے جو کیا ہیں؟ خفیفتان علی اللسان، زبان پر کیا ہے؟ زبان پر کیا ہے؟ ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں کیا ہیں؟ بھاری ہیں. وحبیبتان الی الرحمن، الرحمن تو کیا ہے؟ اللہ کو بڑے محبوب ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا رہتا. تو اپنے فارغ اوقات کو اللہ کے بندے کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں اگر تو یہ کر لیتا تو اللہ کی قسم تیرا میزان بھر جائے، تیرا میزان بھر جائے اور قیامت کے دن تجھے رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. وقت ہو گیا تو انہوں نے سوال مجھے انہوں نے 20 منٹ پر دیا تھا. 20 منٹ پورا کر سکتا ہوں شیخ صاحب؟ عوام کیا کہتے ہیں مجھے 5 منٹ دیتے ہیں پوری رات وہ کہتے ہیں پوری رات. دیکھیں میں بات کو سمیٹتے ہوئے میں جو بات عرض کی تھی کہ ہم اپنے فارغ اوقات کو جو ضائع کریں اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کی عبادت کریں. اللہ کی قسم ہم آپ کے ہمدرد ہیں، آپ دوست ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ عزیز ہیں اور مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے حسنات میں اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ کر لوں اور آپ بھی اپنے حسنات میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں. اور اللہ کی قسم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اس کی بارگاہ میں جائیں اللہ یہ فرماتے ہیں جاؤ جاؤ عبد الماجد کے پاس آنے والوں اس جالیات پہ بیٹھنے والوں جو میں نے تم کو بچ دیا ہے. جاؤ اس جالیات کے پروگرام میں جانے والوں جاؤ، ہم نے تم کو بچ دیا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ کہہ دے جاؤ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. ہم تو یہ چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم انہیں کھیلوں میں کھیل کود تماشا انجوائمنٹ اور بے وقوفی اور جہالتوں میں اپنے وقت کو ضائع کریں گے تو بھائی یہ معاملہ بہت خوفناک ہے، معاملہ بڑا خوفناک ہے. اس لیے بیدار ہو اپنے آپ کو درست کیجئے. فارغ وقتوں میں اللہ کو یاد کیجئے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے. سستیوں کا شکار مت ہو. یہ سستیاں میرے بھائی تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتا، یہیں سمیٹتے ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.